ایک دفعہ ایک بہت بڑا بحری جہاز سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اس جہاز میں صرف ایک ہی ایسا شخص ہوتا ہے جو زندہ بچ جاتا ہے۔ اس بحری جہاز میں باقی سارے انسان مر جاتے ہیں۔ یہ شخص کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کے بڑی محنت سے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک عجیب سے جزیرے پر بے روک بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتا ہے۔ جب اسے کوئی امید نظر نہیں آتی تو اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بناتا ہے اور کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہے، صرف اسی آس پر کہ شاید قدرت کی طرف سے کوئی فرشتہ آ جائے اور وہ اسے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ وہ صبر اور شکر کر کے اپنی مصیبت کے دن کاٹ رہا ہوتا ہے، قریب کے جنگل سے پھل وغیرہ کھا کے گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنگل میں پھل توڑنے گیا تھا۔ جب وہ جنگل سے واپس آ رہا تو کیا دیکھتا ہے کہ جھونپڑی کو آگ لگ گئی ہے اور اس کی واحد جھونپڑی جو اس کی پوری کائنات تھی وہ جل کر خاک ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا ہے اور اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے کہ اے خدا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ روتا روتا سو جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے، جزیرے کے کنارے ایک بہت بڑا بحری جہاز کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس بحری جہاز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جلدی سے اس بحری جہاز کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ راستے میں رک کے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے کہ کہیں وہ کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی جب وہ حقیقی بحری جہاز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے اس بحری جہاز پہ سوار ہو جاتا ہے۔ وہ سوار ہونے کے بعد جہاز کے عملے سے پوچھتا ہے، آپ لوگوں کو اس عجیب و غریب جزیرے کا رخ کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا، جب ہم نے دیکھا کہ اس طرف سے بہت بڑا دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا گھر تو جل گیا لیکن اس میں میری ہی بھلائی تھی۔ اس طرح ہمارے ساتھ بھی کافی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی بہت غلط ہوا، لیکن ہم اس عارضی مصیبت کے پیچھے چھپی ایک بہت بڑی بھلائی کو نہیں دیکھتے۔ اگر اس شخص کی جھونپڑی کو آگ نہ لگتی تو شاید وہ کبھی بھی اس مصیبت سے نہ نکلتا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں ہمت اور شکر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ عارضی مشکل کو لے کر ہم آنے والے اچھے دنوں کو بھی گنوا بیٹھیں۔